أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی کھلی نشانیاں عطا کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہو، تو اسے جاننا چاہیے فإن اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بھی بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پرکشش بنائی گئی ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان پر ہنستے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ متقی قیامت کے دن ان پر فائق ہوں گے، ان سے بالا تر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سب لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے مبعوث فرمائے نبی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل فرمایا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، نازل فرمائی اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا لوگوں نے، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف کیا مگر انہوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئی ہیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، پھر اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے ہدایت دی، راستہ دکھایا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ بیچ بیچ میں سے وہ بیسک انسٹرکشنز آتی رہیں گی، بڑی زوردار آیات آپ کو اس صورت میں ملیں گی۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقوش پا پر نہ چلو۔ اب پھر ایک بات آ رہی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور ابھی تو تم پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ان پر بھوک آئی تھی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی تھی، اور وہ ہلا مارے گئے تھے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی اب قریب ہے، اس سے پہلے قریب نہیں تھی۔ اللہ کی مدد آتی ہے، پہلے اللہ ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، جب اہل ایمان استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تب پھر اللہ تعالیٰ انہیں فتح بھی نصیب کرتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرتوں کو اگر آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فتح تو نصیب فرمائی، لیکن اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، کون کون سے مراحل نہیں آئے۔ بدر بھی آیا، احد بھی آیا، اور غزوہ احزاب بھی آیا، اور بہرحال فتح مکہ بھی، صلح حدیبیہ بھی آئی، یعنی جان جوکھوں میں ڈال پر ہی گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
پھر اب ہمارے سامنے ہے کہ استقامت کا ثبوت دیا طالبان نے، ہاں اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر راستہ ہموار کیا ہے، اور دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ بھی ان کے لیے مذاکرات کو ترس رہی ہے، منتیں کر رہی ہے نا ان کی، مذاکرات کی ٹیبل پر آ جاؤ۔ کس کی کون منتیں کر رہا ہے؟ امریکہ بہادر طالبان کی منتیں کر رہا ہے۔ تو جب استقامت دکھائی جاتی ہے تب اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو سو اپنے والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کوئی بھی بھلائی تم کرو گے فإن اللہ بھی علیم، اللہ کے علم میں ہوگی۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے کو سنانے کی اور بتانے کی اور اس کا کوئی بورڈ آویزاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو اللہ کے علم میں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، پھر وہ قتال کا حکم، تم پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیا جب تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور کیا معلوم تمہیں کوئی چیز پسند ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے اندر جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یعنی غزوہ بدر سے ما قبل آپ کے علم میں ہوگا کہ صحابہ کرام سے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہو گئی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن جو ہے وہ روانہ کیا تھا، چند افراد پر مشتمل، ان پر ایک امیر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نخلہ کی وادی میں چلے جاؤ، یہ طائف کے قریب ہے، یعنی بالکل مکے کے قریب، اور وہاں قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو۔ تو ایک قافلہ گزرا، سامان بہت قیمتی تھا ان کے پاس، بس کسی بات پر تو میں ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور مسلمانوں کے اس دستے نے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک کافر جو ہے وہ قتل ہو گیا، انہوں نے سامان لوٹ لیا، باقی بھاگ گئے۔ تو اس پر قریش نے شور مچایا کہ لو جی بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، اور حرمت والے مہینے کی حرمت جو ہے انہیں پامال کر دی، پرواہ نہیں کی۔ صحابہ کا موقف یہ تھا کہ دو راستے تھے، ایک یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہوتی، اگر ہم انہیں اس روز جانے دیتے، اگلے دن اگرچہ وہ حرمت والا مہینہ تو ختم ہو جاتا لیکن وہ سرزمین حرم میں داخل ہو جاتے، یعنی دو چیزوں کے درمیان ہم تھے۔ بہرحال اس وقت فوری طور پر جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی لمبی چوڑی میٹنگ بلانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا بھی وقت نہیں تھا، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ ہو گیا۔ اب جو قریش شور مچا رہے ہیں، اب اس پر تبصرہ ہے قرآن مجید میں، بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، مجھے یہ آیت بڑی پسند ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل، بتائیے انہیں، قتال فیہ کبیر، ہاں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بری بات ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو ملک بدر کرنا، اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ یعنی آپ صاف دیکھیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سائیڈ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ کہ عدل و انصاف، یعنی جو سیکولر ورلڈ نے جو ویلیوز جو ہیں وہ بڑی بڑھا چڑھا کر جو ہیں وہ کی ہیں، وہ ہے عدل و انصاف، اور بھی ان میں سے ایک ویلیو ہے۔ عدل و انصاف جو ہے وہ ایسی ایبسولوٹ ویلیو نہیں ہے کہ اب عدل و انصاف میں اپنوں اور پرایوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے امتیاز نہ کرے۔ اللہ کے ماننے والے، اس کے نبی کے ساتھی، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی غلطی کو غلطی کہہ کر الٹا چڑھائی جو ہے وہ کفار پہ کر رہا ہے۔
کہ ہاں انہوں نے بھی غلطی کی ہے، لیکن تم جو کرتوتے کر رہے ہو تم اس سے زیادہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، پھر وہی فتنہ آ گیا، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد، ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور اے مسلمانوں یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ تمہیں واپس اپنے دین میں پھیر لیں اگر ان کے لیے ممکن ہو۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور سن لو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، فیمت، اور وہ مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو، فاولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور وہ اہل دوزخ میں شامل ہو جائیں گے، وہ اہل جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو ہجرت کریں اور جہاد کریں اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں امیدوار اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی ان سے جو حرمت والے مہینے کی حرمت بھی پامال ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے گا، ایز لانگ ایز وہ ثابت قدم ہیں اللہ کے دین پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، بتا دیجیے انہیں کہ ان میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، البتہ ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر وہی سوال، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دو کہ جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ یعنی اصل میں دو نظام ہے، ایک ہے دین کا اخلاقی اور روحانی نظام، ایک ہے دین کا قانونی نظام۔ دین کا قانونی نظام کیا ہے کہ تم جو مال تمہارے پاس ہو ایک خاص لمٹ سے زائد، اگر وہ سال بھر تمہارے پاس رہے تو اس میں سے زکوٰۃ دے دو، اور باقی مال تمہارے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کرو، اس کو بچا کے رکھو، کہیں اور انویسٹ کرو، یہ سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے، جائز جگہوں پر استعمال کرو، جائز کاروبار میں لگاؤ۔ یہ ہے قانونی نظام۔ ایک ہے دین کا روحانی اور اخلاقی نظام۔ وہ کیا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارا اصل مال وہی ہے جو تم نے استعمال کر لیا، اور اب جو سرپلس ہے تمہارے پاس یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے غریبوں کا مال، تنگ دستوں کا مال تمہارے مال کے اندر رکھ دیا ہے کہ تم ان کی امانت ان تک پہنچاتے ہو یا نہیں۔ اب اس لیول پر کہا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو زائد ہے خرچ کرنا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو کھولتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ ویسألونک عن الیتامى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے حقوق کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، کہہ دو کہ ان کی اصلاح، ان کو سنوارنا بڑی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ سچویشن کیا ہے کہ کسی کی کسٹڈی میں کوئی یتیم ہے اور ساتھ اس کا مال بھی ہے۔ اب یتیم خود اپنے مال کو مینیج تو نہیں کر سکتا، اپنے کاروبار کو مینیج نہیں کر سکتا، اور جو آدمی جس کی کسٹڈی میں وہ مال ہے وہ بھی اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے اس کو کھلا سکے، اور اس کا اپنا بھی اس نے کاروبار کو وقت دینا ہے۔ اگر دونوں کو اکٹھا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ نیت صاف ہو اور اس کے مال کو ہڑپ کرنا پیش نظر نہ ہو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فسادی اور اصلاح کرنے والوں کو خوب پہچانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دیتا۔ مشکل کیسے ہو سکتی ہے کہ یتیم گھر میں ہے تو اس کا کھانا بھی سیپریٹ ہو، اس کا پانی بھی سیپریٹ ہو، اور ہر چیز جو ہے اس کی سیپریٹ ہو، ایسا کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے، لہذا اجازت دے دی ہے کہ تم ملا لو۔
لیکن اللہ سے ڈرتے رہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. اور مت نکاح کرنا مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی مشرک سے مراد یہ قرآن مجید میں مشرک کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ دو ہیں. ایک ہے شرک کرنا، اشرک یشرک ورب کے طور پر، یہ تو ہوگا ایکٹ آف شرک. ایک ہے دین کی اصطلاح قرآن مجید کی مشرکین، اس سے مراد ہوتے ہیں عربز پیگنز، یعنی غیر اہل کتاب جو بھی غیر مسلم ہیں ان کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے مشرکین. یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے تو شادی کرنی جائز ہے نا، وہ آگے جا کر آ جائے گا حکم اگلی صورتوں کے اندر، لیکن یہاں مشرکین سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں سوال جو ہے، اگر آپ اس فرق کو نہیں سمجھیں گے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ قرآن مجید میں یہ بھی مینشنڈ ہے کہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ شرک تو وہ کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ شادی جائز کیسے ہو گئی؟ تو وہ ہے ان کا ایکٹ آف شرک. ایک ہے اصطلاح مشرک، یہاں پر اصطلاحاً مشرکین مراد ہیں، غیر عرب جو بھی کافر ہیں ان کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے مشرکین. تو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور کوئی مسلمان لونڈی بھی کسی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مت نکاح میں دو اپنی عورتیں مشرک مردوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور کوئی مومن غلام بھی کسی مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں پسند ہو. اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، جبکہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرۃ بإذنہ، اور اپنی طرف سے اپنے حکم سے بخشش کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور تمہارے لیے اور لوگوں کے لیے نشانیوں کو کھولتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیض، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّکَاحَ فِی الْمَحِیضِ، ان ایام میں تم عورتوں سے دور رہو. یہاں دور ہونے سے مراد جو ہے وہ ان کے ساتھ سیکس نہ کرنا مراد ہے، باقی ان کو اچھوت سمجھنا مراد نہیں ہے. یہ آپ کو سنت سے معلوم ہو جائے گا. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کی طرف آؤ، ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یعنی جو جائز راستہ اللہ نے کھولا ہے اسی کے راستے سے ان کی طرف جاؤ اور ناجائز راستہ اختیار نہ کرو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور گندگی سے بچنے والوں کو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کی تدبیر کرو اپنے لیے. واتقوا اللہ، یعنی آخرت کا فکر کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور مت بنا لو اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے کہ تم باز رہو نیک سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری کے کام کرنے سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے. یعنی انسان قسم کھا بیٹھے کہ میں قسم ہے کہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا. اب یہ جو ہے قسم، اللہ کا نام تمہارے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. پہلے تو اوائڈ کرو ایسا کرنے سے، اور اگر غلطی سے کھا بھی بیٹھو تو اس قسم کا کفارہ ادا کرو، اور جو نیکی کے کام جن سے تم نے باز رہنے کا قصد کیا ہے ان سے باز نہ رہو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، یہ جو تکیہ کلام ہوتا ہے واللہ باللہ، اللہ کی قسم، ایسا ان کے بارے میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں
جو تم قسمیں سوچ سمجھ کر کھاؤ گے ان کے بارے میں اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی ٹالریٹ کرنے والا، تحمل والا ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ایلا کہتے ہیں کہہ دینا اپنی بیوی کے بعد کہ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اسے کہتے ہیں ایلا کرنا۔ للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے ساتھ ایلا کر بیٹھیں، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اور اگر وہ باہم مل جائیں، یعنی اس تعلق کو استوار کر لیں ان 4 مہینوں کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر یہ 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر وہ طلاق واقع ہو جائے گی صرف انہی الفاظ پر۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں 3 جو بھی ان کے پیریڈز ہیں ان تک انتظار کریں، یعنی اور شادی نہ کریں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں اپنے شوہروں سے۔ یعنی اگر تو ان کے کوئی حمل نہیں ہوگا تو پھر جب 3 ایام کے وہ پیریڈ گزر جائیں گے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اور اگر ان 3 کے درمیان انہیں احساس ہو کہ میں حاملہ ہوں تو پھر انہیں ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ میں حاملہ ہوں۔ اب ان کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگا، جب ڈلیور کریں گی تب وہ فارغ ہوں گی، یہاں یہ مراد ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خامند حق رکھتے ہیں کہ وہ لوٹا لیں، یعنی ایک مرد نے طلاق دی اور عدت کے اندر اسے حق ہے، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اسے حق ہے کہ وہ رجوع کر لے اور واپس اسے اپنی زوجیت میں رکھے۔ تو یہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لوٹانے کے، فی ذَلِكَ، اس معاملے میں، اس مدت کے اندر ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر کوئی ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔